بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کے لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ تم لوگ میرے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بچیوں کے رشتے نہ کیا کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے۔ اس پر کوفہ کے لوگ عرض کرتے، خدا کی قسم، اگر وہ روزانہ ہمیں پیغام نکاح بھیجیں تو ہم ان سے ان کی پسند کے مطابق اپنی لڑکیوں کا نکاح کرتے رہیں گے، کیونکہ اس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، تاریخ میں یہ روایت بہت سے مورخین نے بیان کی ہے، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ طلاق پسند تھے، اور اسی وجہ سے بعض تاریخ دانوں نے آپ کی ازواج کی تعداد 70 بتائی ہے، بعضوں نے 100، بعضوں نے 200 اور بعضوں نے 250 یا 300 بھی بتائی ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے، اور کیا واقعی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ طلاق دینے کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، جبکہ طلاق دینا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے؟ اس کی تفصیل ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ کیا حضرت سیدنا امام حسن نے اپنی زوجہ جادہ بنت اشعث کو طلاق دی تھی یا نہیں، حالانکہ اس نے آپ کو زہر دیا تھا اور آپ اس سے باخبر بھی تھے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم حضرت امام حسن کی بہت زیادہ طلاق دینے والی عادت سے متعلق کچھ بات کریں، ہمیں آپ کی ازواج کی صحیح تعداد معلوم ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا یہ اہم ترین اصول ہے کہ اگر کوئی شخص مباشرت، مہر اور نفقہ و سکنہ کی ذمہ داری نبھانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے شادی نہ واجب ہے، نہ فرض اور نہ ہی سنت، اور کسی بھی صورت میں ایک مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، اور یہ کہ کوئی مسلمان 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے کے بعد 5ویں شادی اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ چوتھی بیوی کو، جس کو طلاق دی گئی ہو، کی عدت کی مدت ختم ہو جائے۔ یہ بات قرآن کے مطابق طلاق مسنونہ کی بابت ہے۔ مورخین نے حضرت امام حسن کے بارے میں نکاح و طلاق کے سلسلے میں جو کثرت دکھائی ہے وہ عقل و فطرت اور سمجھ بوجھ کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اقوال حضرت امام حسن کی عظیم شخصیت کو مجروح کرنے اور ان کی شبیہ بگاڑنے کے مقصد سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مشہور کیے گئے ہیں۔ شادیوں کی کثرت اور طلاق کی زیادتی کی روایات کے وضعی، من گڑت اور غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت سیدنا امام حسن نے صرف 47 یا 48 سال کی عمر پائی۔ آپ کی ولادت 3 ہجری میں اور آپ کی شہادت ربیع الاول 49 ہجری یا 50 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام حسن کی اولاد کی تعداد صرف 8 ہے، اور بعض مورخین کے نزدیک صرف 6 ہے، جس میں 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں، امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوں، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں یا حضرت سعد بن ابی وقاص، ہر درجے کے صحابی کی ازواج و اولاد کی تعداد ہمیں تاریخ سے مل جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نواسۂ رسول اور اتنی اہم ترین شخصیت کہ جن کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ازواج کی تعداد اور ان کے نام ہمیں کتب تواریخ سے نہیں ملتے، ماں سوائے آپ کی 8 ازواج کے کہ جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں؟ کیا راویان آپ کی کسی اور زوجہ کا نام نہیں جانتے تھے، یا تاریخ دانوں نے کسی اور زوجہ کا نام درج نہیں کیا؟ اس کی وجہ صاف طور پر عیاں ہے کہ آپ کی ازواج کی تعداد 8 سے زیادہ نہ تھی، اور کثرت ازواج والی روایات یقیناً وضعی، من گڑت، کذب اور جھوٹ و افطرا پر مشتمل ہیں۔ دوستو، یہ ایسا سوال ہے
جو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی کثرت ازواج والی روایات پر نہ صرف عظیم شبہ چھوڑتا ہے بلکہ ان کے من گھڑت ہونے پر قوی دلیل بھی مہیا کرتا ہے، جیسا کہ علامہ عبدالعلی فاروقی نے السنن الکبریٰ جلد 7 صفحہ 257 کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی واقعی بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 8 ہے، ان میں سے بعض کو آپ نے طلاق بھی دی، اور یہ تعداد یقیناً ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کو بہت سی عورتوں سے نکاح کرنے والا، عورتوں کو بہت طلاق دینے والا کہا جا سکے۔ مزید یہ کہ روایات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں بہت سی مقدس ہستیوں کی بیویوں کی تعداد 8 سے زیادہ تھی، اور اسی طرح بہت سی مقتدر ہستیوں نے 2 سے زیادہ بیویوں کو طلاقیں بھی دی ہیں۔ ان احوال و کوائف میں حضرت امام حسن کو جن کی بیویوں کی تعداد کل 8 اور جن کی مطلقات کی تعداد صرف 2 ہے، بہت زیادہ نکاح کرنے والا اور بہت زیادہ طلاق دینے والا کہنا قطعاً غلط اور ناروا ہے، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم مقدس ہستی پر صرف الزام ہے، اور ان پر الزام درازی کی ایک گندی اور نامعقول سازش ہے، اور بادی النظر میں بھی جھوٹ اور غلط ہے۔ علاوہ ازیں جب طلاق سے متعلق قرآن مقدس اور احادیث مقدسہ میں واضح فرامین موجود تھے، تو ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کر طلاق کو اتنا محبوب جان سکتے تھے، اور پھر کیا آپ کے والد محترم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے بیٹے کو اس ناپسندیدہ عمل سے منع نہ فرماتے تھے؟ اور پھر اگر منع فرماتے تھے اور حضرت امام حسن اپنے والد ماجد کے حکم کی تعمیل نہ فرماتے تھے، یا اپنے والد کے علم میں لائے بغیر شادیاں کرتے اور طلاقیں دیتے تھے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی تمام روایات جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بہت زیادہ شادیاں کرنے والے اور بہت زیادہ طلاق دینے والے تھے، جھوٹی، من گڑت اور بے بنیاد ہیں، کہ جن سے حضرت سیدنا امام حسن کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کثیر علماء کا اسی بات پر موقف ہے کہ یہ ان روایات اور احادیث میں سے ہیں جو بنو عباس نے خاندان نبوت کو داغدار کرنے کے لیے گڑھی ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام حسن کی بابت بیویوں کی یہ فرضی کثرت کا قول اس لیے بھی سچ نہیں ہے کیونکہ حضرت سیدنا امام حسن کے سبھی سوانح نگار اس حقیقت پر متفق ہیں کہ آپ کی بیوی جادہ بنت اشعث کا آپ کو زہر دینا آپ کی شہادت کی خطرناک سازش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زہر اتنا مہلک تھا کہ آپ کے دل و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے، لیکن کسی بھی سوانح نگار نے اس بات کا اشارہ تک نہیں کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن اس اخلاق سوز حرکت کی مجرمہ اور دھوکے باز عورت پر ناراض ہوئے ہوں اور اسے طلاق دی ہو، جبکہ یہ فعل شنیع طلاق کا عمدہ جواز ہے، لیکن آپ نے اس عورت تک کو طلاق نہیں دی جس نے آپ کو زہر دیا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن کسی خاص اور اہم اور معقول وجہ کے بغیر طلاق نہیں دے سکتے تھے۔ جب آپ نے یہاں حق طلاق استعمال نہیں کیا تو پھر عام حالات میں آپ بغیر وجہ کے عورتوں کو طلاق دینا کیوں کر پسند فرما سکتے تھے؟ لہٰذا ان کی بابت طلاق کے اقوال دلائل کی روشنی میں نہ قرین انصاف ہیں اور نہ قرین عقل، بلکہ وہ فرضی، من گھڑت اور سراسر جھوٹ باتیں ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے بلا وجہ معاندت و عداوت کے ثمرات ہیں۔ حقیقت و صداقت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے مطابق ہی شادیاں کی تھیں۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں جنت میں ان کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔